چوتھا شعر ہے: صاحب خلق عظیم اور صاحب لطف امیم، صاحب حق، صاحب شکل قمر، خیر البشر۔ صاحب خلق عظیم یعنی اعلیٰ اخلاق کے مالک، لطف امیم عام رحمت والے، اور شق القمر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو اشارے سے دو ٹکڑوں میں جو تھا تبدیل کر دیا تھا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار خوبیاں بیان کی گئی ہیں، اور بے شک کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ خلق عظیم یعنی وہ اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، ان کو اعلیٰ اخلاق سے نوازا گیا تھا، اور ایسا اعلیٰ اخلاق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو بھی ایک بار آپ سے مل لیتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرویدہ ہو جاتا۔ اور ان کی اس صفت سے، ان کی اس خوبی سے جھل بن کر دشمنوں نے آپ کو جادوگر کہہ دیا تھا۔ یہ جادو اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلوص کا جادو تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے ان کی خوبصورت گفتگو کا، ان کے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کا جادو تھا، جو ہر جگہ سر چڑھ کے بولتا تھا۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوازشات کا، ان کی مہربانیوں کا یہ حال تھا کہ چھوٹے بڑے، امیر غریب، مالدار غلام، مسلم عیسائی یہودی، ہر کسی پر اس کا فیض جو تھا وہ پہنچتا تھا۔ آپ کے صاحب حق ہونے کا اندازہ جو ہے وہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب مکہ کے با اثر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح کا دنیاوی لالچ دیا کہ وہ بتوں کو برا نہ کہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے پر سورج رکھ دیے جائے تو میں حق بات کہنے سے کبھی بھی باز نہیں آؤں گا۔ آپ کی اس سچائی اور اعلیٰ اخلاق کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ کے ایک اشارے پر جو چاند تھا وہ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ پانچواں ہے: کارزار دہر میں وجائے سکوں وجائے ظفر، کارزار دہر میں وجائے ظفر وجائے سکوں، عرصۂ محشر میں وجائے درگزر خیر البشر۔ کارزار دہر کہتے ہیں حالات کی جو گردش، زمانے کی گردش، وجائے ظفر کامیابی کی وجہ، عرصۂ محشر قیامت کا دورانیہ، محشر قیامت کو کہتے ہیں، حشر کی گھڑی کہہ لیں آپ، آگے وجہ درگزر نظر انداز کر دینے کا سبب یا معافی دے دینے کا سبب۔ اس شعر میں شاعر نے زندگی کو میدان جنگ قرار دیا ہے کہ زندگی میدان جنگ ہے۔ کسی بھی جنگ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بہت سی تدابیر سوچی جاتی ہیں، حکمت عملی سے کام لیا جاتا ہے کہ کسی طرح یہ جنگ جیت لی جائے۔ زندگی کی اس جنگ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، زندگی کی اس جنگ کو جیتنے کے لیے ہمیں کس تدبیر کی، کس حکمت کی ضرورت ہے؟ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر چلنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ زندگی ایسا میدان ہے جہاں بے سکونی، بے آرامی، پریشانی ہر وقت انسان کو گھیرے رکھتی ہے۔ آپ کے بنائے ہوئے طریقے ہی کے مطابق زندگی گزارنے سے یہاں سکون مل سکتا ہے۔ آپ کی سنت پوری کر کے، آپ کی پیروی کر کے ہی ہم اس دنیا میں آرام اور راحت حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قیامت کے دن جب حشر کا میدان لگا ہوگا اور لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا اور سزا دی جا رہی ہوگی، وہاں پر
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جو ہیں وہ شافع محشر کا کردار ادا کریں گے، اپنے امتیوں کے لیے خدا کے حضور جو ہے درگزر کی معافی کی درخواست کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہونے کی وجہ سے اللہ کو سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ شاعر اس شعر میں ہمیں دراصل یہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک جو ہے وہ ہمارے لیے دنیا کے میدان میں ہی نہیں بلکہ آخرت کے امتحان میں بھی مددگار ثابت ہوگی۔